بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتی۔ معزز ناظرین، جب انسان نا امیدی و بے یقینی کی دلدل میں گرتا ہے تو احساس کمتری کے جراثیم اس کا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ نفسیاتی امراض جیسا کہ ہائپر ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، فزیکلی اور مینٹلی انفٹنس جیسی مہلک امراض اس کا حصار کر لیتی ہیں۔ وہم، شبہات و اشکالات کے گرونے بادل سوچ و فکر کا روپ دھاڑ کر اس کی صلاحیت بصیرت و بصارت کو اس قدر متاثر کرتے ہیں کہ یہ یکایک ارتداد کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے اور جانے انجانے میں خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھتا ہے اور اسے ملحد کہتے ہیں۔ یہی کچھ حال ان صاحب کا ہے جو اپنے آپ کو سائنس بلیور کہتے ہیں۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایگنوسٹک ہیں۔ ان کی فیس بک آئی ڈی آپ چیک کر سکتے ہیں، لکھا ہے سائنس بلیور، آگے بریکٹ میں لکھا ہے ایگنوسٹک، اور ایگنوسٹک ملحد کو کہتے ہیں۔ لیکن منطقی طور پر ان ملحدین کا دماغ کتنا کام کرتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھانی ہے کہ یہ صاحب نے کل 23 گھنٹے پہلے ایک پوسٹ کی تھی کہ مذاہب جاہلوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے۔ ہم بنا مذہب کے حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں نے ان صاحب سے عرض کی یعنی عالم کے لیے مذہب نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مذاہب جاہلوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور بنا مذہب کے جو حق کے ساتھ ہم لوگ ہیں یعنی الحاد پرست، تو ہم بنا مذہب کے حق کے ساتھ ہیں جبکہ مذہب جاہلوں کے لیے ہیں۔ عاجز نے ان سے پوچھا کہ یعنی عالم کے لیے مذہب نہیں ہے، تو ان صاحب نے جواب دیا کہ صاحب علم میں 99% ملحد یا ایگنوسٹک ہوتے ہیں۔ میں علم کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ برین واشنگ کی۔ اور اس جواب کے ساتھ انہوں نے ایک یہ پوسٹر رپلائی کیا جس میں لکھا تھا ہیپی ورلڈ ایتھیسٹ ڈے، جو کہ کل منایا گیا۔ بہرحال میں نے انہیں اس کے جواب میں کہا کہ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ دوبارہ آتے ہیں ان کی کومنٹ پر، تو ان صاحب کا جواب یہ تھا کہ 99% صاحب علم ملحد ہوتے ہیں یا ایگنوسٹک ہوتے ہیں۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ میں نے بھی مطلقاً علم کی بات کی ہے، نہ کہ کسی خاص قسم کی معلومات کی۔ سوال میرا اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا عالم یعنی صاحب علم کے لیے مذہب ہے یا نہیں؟ عالم کو مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں؟ محترم سائنس بلیور نے جواب دیا، ہاں، صاحب علم کے لیے مذہب نہیں ہے، وہ بغیر مذہب کے بھی اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے، اور جاہل جس کو زندگی گزارنا نہیں آتا اس کے لیے ہر ملک میں 4200 مذاہب یعنی جینے کے طریقے موجود ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو آپ نے کہا ہے کہ عالم کے لیے مذہب نہیں ہے جبکہ جاہل کے لیے مذہب ہے، کیا میں درست سمجھاؤں؟ محترم کہتے ہیں جی ہاں۔ اب اگلا میرا سوال ہوا کہ آپ جناب عالم ہیں، اپنے بارے میں بتائیے۔ محترم کہتے ہیں کہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا اسٹوڈنٹ عالم نہیں ہوتا، یہ میری رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ اپنے آپ کو عالم مانتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے صحیح، لیکن جن لوگوں کا علم میں پڑھتا ہوں اصل عالم تو وہ ہیں، اور وہ بھی کسی گاڈ پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ملحدین خدا اور مذہب پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ سائنس بلیور لڑکا بچہ جو ہے یہ کہتا ہے جن کا علم میں پڑھتا ہوں، جن کی ریسرچز میں پڑھتا ہوں، وہ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے اور وہ صاحب علم ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں نے ابھی گاڈ کے وجود یا عدم یعنی کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے اس کی بات نہیں کی۔ میرا بہت سادہ سا سوال ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ عالم ہیں یا نہیں۔ محترم کہتے ہیں نہیں، میں عالم نہیں ہوں۔ غور کیجئے گا، شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ جاہل کو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے، عالم کو مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں انہوں نے اقرار کر لیا نہیں میں عالم نہیں ہوں۔ اب میں نے آگے سے کہا کہ اگر آپ عالم نہیں ہیں تو پھر آپ جاہل ہوئے، اور آپ کے اپنے تخلیق کردہ اصول کے تحت جاہل کو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یا تو مذہب قبول کر لیں یا اپنی جہالت میں مزید آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ مذہب ہی آپ کی جہالت کا توڑ ہے۔ یاد رہے یہ نتیجہ آپ کی ذاتی تخلیق کردہ اصول کے تحت ہی نکالا ہے۔ خوش رہیں۔ آگے سے سائنس بلیور صاحب ملحد کیا کہتے ہیں؟ علم حاصل کرنے والا جاہل نہیں ہو سکتا، اور صحیح علم حاصل کرنے والا بالکل بھی نہیں۔ میں نے کہا جی آپ نے خود اقرار کیا کہ آپ عالم نہیں ہیں، تو علم کا متضاد جہل ہے، تو اگر آپ عالم نہ ہوئے تو پھر آپ جاہل ہوئے، اور آپ ہی کے تخلیق کردہ اصول کے تحت جاہل کو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کوئی حکم ساڈے لائق؟ میرے پیارے علم حاصل کرو، پڑھو، تحقیق کی دنیا کی گرد چھانو، لیکن غیر جانب ہو کر منزل مل جائے گی۔ وہ وقت اور اب 23 گھنٹے گزر گئے ہیں، یہ محترم سائنس بلیور صاحب کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ یہ ہے الحاد کی علمیت کہ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن چونکہ انہیں مذہب سے بیزار کیا گیا ہوتا ہے اور سائنسی تحقیقات جو کہ نت نئے روز بدلتی رہتی ہیں انہیں ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو یہ عقل سلیم بھی کھو بیٹھتے ہیں اور کفر و الحاد کی کھائی میں چھلانگ لگا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔